السلام علیکم ایوری ون. آپ کی خدمت میں ایک بار پھر میں حضور بشبوٹی. آج ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہیں تانیہ بازائی صاحبہ, فرسٹ فیمیل پریکٹسنگ ایڈوکیٹ فرام بلوچستان. میم خوش آمدید. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو سو مچ, اٹس پلیزر. میم آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں اس کو؟ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہے اس کی مین وجوہات کیا ہیں, ان کے پیچھے کون ہے؟ یہ تو پچھلے 70 سال سے ایشو چل رہا ہے بلوچستان کا, آپ کو تو پتہ ہے. اور ایشو یہی ہے, ایک تو ہماری جو بلوچستان کی ڈیولپمنٹ ہے وہ تو 70 سال سے وہیں پہ رکی ہے, میں نے تو کوئی ڈیولپمنٹ نہیں دیکھی. سیکنڈلی بلوچستان اتنا بڑا ہے, آپ کا 44% آف پاکستان ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا, اس کو آپ نے سرویلنس کرنا, چیک اینڈ بیلنس رکھنا اتنا کوئی آسان تو نہیں ہے. کوئی بھی ٹی وی پہ آ کے بول دے, اپنے جو آج کل اسٹریٹجک اینالسٹ بنے ہوئے ہیں, ہر یوٹیوبر اسٹریٹجک اینالسٹ بنا ہوا ہے, ہر صحافی بنا ہوا ہے, بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے. نہ کبھی انہوں نے بلوچستان شاید نہ دیکھا ہو, نہ ان کو پتہ ہو, لیکن یہ آ کے بیٹھ کے بولتے ہیں کہ وہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہے. کیوں نہ ہو, اتنا بڑا پروونس ہے, اس کو سنبھالنے کے لیے تو آپ کو بہت بڑا سیٹ اپ چاہیے ہوتا ہے. یہ تو ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں جو ابھی تک سنبھال رہے ہیں اور ہمیں بچایا ہوا ہے انہوں نے, لیکن یہ آسان نہیں اتنے بڑے صوبے کو سنبھالنا. اٹس ناٹ دیٹ ایزی. ٹی وی پہ آ کے بولنا, کچھ بھی بولنا بہت آسان ہے, لیکن اس کو سنبھالنا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر بھی میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں سیکیورٹی آفیشلس کو, جس طرح وہ سنبھال رہے ہیں. آئے دن واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے, اور پھر بھی وہ کنٹرول کر رہے ہیں, تو ان کو ہاں کرنا چاہیے. ایکچولی یہیں سے ایک کویشچن ریز ہوتا ہے, بہت سے بلوچ کانفرنس اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ مطلب ایکسیسو ملٹری سیکیورٹی ان بلوچستان ایکچولی, تو اس کو آپ کس نظریے, کیوں اس کو بار بار پروپوگیٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا آپ کن بلوچوں کی بات کر رہے ہیں, وہ تو 5% بھی نہیں ہے ایکچولی جو باہر نکلے ہوئے ہیں, جو بات کرتے ہیں جو بلوچستان, وہ تو 5% بھی نہیں ہے. جو 95% ہے تو آپ ان کو کیوں نہیں دکھاتے, جو پرامن ہے, جو خوش ہیں, جو پاکستان کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں. اگر آپ ریسنٹلی پروٹیسٹ بھی دیکھیں بلوچستان میں جو میں اختر مینگل صاحب نے کیے, اس میں تو 500 لوگ بھی نہیں ہیں اگر آپ کیلکولیشن کریں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کو اپنے سرداروں اور نوابوں سے اعتبار اٹھ گیا ہے. دے ڈونٹ ٹرسٹ دیم, کیونکہ وہ پرک اینڈ پریویلیجز تو انجوائے کر رہے ہیں. غریب بلوچ آج بھی غریب ہے, آج بھی وہ پرک اینڈ پریویلیجز سے محروم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں آپ دیکھیں 60% پشتون بھی تو رہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کیوں غلام نہیں ہیں, وہ کیوں پرامن ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم پشتون, ہم سرداری نوابی سسٹم کو نہیں مانتے. ہم اپنے سردار ہیں, ہم اپنے نواب ہیں, اور ہم اپنے مالک ہیں اپنے اس کے. تو یہ ایک وجہ ہے بلوچوں کی ڈپرائیوڈ ہونے کا, کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اپنے سردار اور ٹرائبل چیف پہ, چونکہ بلوچ نہیں ہوتے, جو کہ پشتون نہیں ہوتے. اور پشتون آج انڈیپینڈنٹ بھی ہے, پرامن بھی ہے, پڑھا لکھا بھی ہے, اور آپ دیکھیں تو بزنس میں بھی دے آر ویری گڈ, ایجوکیشن میں بھی بہت اچھے ہیں. اور جن بلوچوں کی آپ بات کرتے ہیں, اور جو روڈوں پہ آ کے وکٹری کا سائن لگا کے جو وہ کیا کہتے ہیں سو کالڈ ہم نے بلوچستان کو آزاد کرنا ہے, تو یہ 5-6 لوگ اٹھ کے بلوچستان کو کیسے آزاد کر سکتے ہیں؟ یہ تو ناممکن بات ہے. اگر آپ نے بلوچستان کو آزاد کرنا ہے, آپ جو 60% پشتون ہیں ان سے تو کنسلٹ کریں. اس کے علاوہ آپ کی ہزارہ کمیونٹی ہے, ان سے تو کنسلٹ کریں. دیکھیں بلوچستان میں بلوچی براوی 2 ڈفرینٹ قومیں ہیں, ٹھیک ہے. ان میں بھی براوی ان کے ساتھ نہیں ہے, یہ تو بلوچ ہیں جو لگے ہوئے ہیں ہمیں انڈیپینڈنس چاہیے, ہمیں یہ چاہیے, ہمیں وہ چاہیے. 75 سال ہو گئے ہمیں سنتے سنتے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ پوچھا تھا کہ مجھے تاریخیں بتا دیں, کون سا تاریخ ہے بلوچستان آزاد ہوگا. 5-6 جو فیمیل ریپرزینٹیٹیوس ہیں, اگر آپ کی BYC ہے, آپ دیکھیں 5 ہی لڑکیاں ہیں اس میں, نیملی جو ابھی اندر ہے کسٹڈی میں ہے. تو یہ بلوچستان آزاد کریں گے, یہ ہم سے کنسلٹ کریں. ہم بھی تو بلوچستان کے انہیبیٹنٹس ہیں, ہم تو وہاں کے رہنے والے ہیں. کاکڑ قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ ہے, 20 لاکھ آبادی ہے ہماری, 20 لاکھ کاکڑ قوم کی آبادی ہے. تو آپ نے کسی کاکڑ قوم کو یا کسی فیمیل کو دیکھا ہے روڈ پہ آتے ہوئے وکٹری کا سائن کرتے ہوئے کہ ہمیں آزادی چاہیے؟ ہم کیوں پرامن ہیں؟ ہمارے ساتھ کیوں ہم نے تو ریاستی آپریشن دیکھا ہی نہیں ہے, میں نے تو نہیں دیکھا, اور چاہے میرے قوم کے لوگ انہوں نے نہیں دیکھا. جو 95% بلوچ پرامن بلوچ ہے انہوں نے نہیں دیکھا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس 5% کو لے کے اینالسٹ بن جاتے ہیں, پھر ہم جا کے اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں دنیا کے سامنے. اوہ بلوچستان میں بڑا ظلم ہو رہا ہے, وومنس کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے, ان کی 4 دیواری پامال ہو گئی ہیں, ان کی چادریں اتار دی ہیں روڈ پہ. میری چادر آج سے کسی نے کیوں نہیں اتاری؟
کسی کی جرت نہیں ہے مجھے آنکھ ہو. اگر عورت خود نہ چاہے تو اس کی چار دیواری پامال ہی نہیں ہو سکتی, نہ اس کی چادر کو ہاتھ لگا سکتا ہے. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جو اسٹریٹجک انالسٹ بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی چینلز پہ. تو میرا ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ آئیں بلوچستان دیکھیں, آپ وہ پرامن بلوچستان دیکھیں, وہ 98% خواتین دیکھیں جس میں پائلٹس ہیں. اب آپ دیکھیں بلوچستان میں بیوروکریسی میں بلوچ خواتین سب سے زیادہ ہیں. AC, DC, CSS ٹاپرز, ڈاکٹرز, وہ کیوں پرامن ہے؟ اس کو کیوں آپ ایگزیجریٹ نہیں کرتے ہیں؟ یہ 5 آپ کو ملی ہوئی ہیں پھلجھڑیاں جن کو آپ ہر جگہ جا کے ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. آج بھی بلوچستان میں قبائلی سسٹم ہے. میں کہتی ہوں جتنی عزت بلوچ اور پشتون عورت کی کرتا ہے شاید کوئی کرتا ہو. ٹھیک ہے, یہ ہمارا آج بھی کلچر اسٹرانگ ہے. تو دنیا کو آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں عورت کی عزت نہیں ہے, یا بلوچستان میں کوئی بھی آپ کی چادر اتار سکتا ہے؟ تو اگر آپ روڈ پہ آئیں گے, آپ بلوچ سیپریسٹ موومنٹ کا ایک مہم چلائیں گے, آپ کو باقاعدہ فنڈنگ ہوگی, پھر آپ نوبل پرائز کے لیے بھی نامنیٹ ہوں گے. آپ جب نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ ہوتے ہیں آپ کو فنڈنگ ہوتی ہے پراپر, اور آپ کو فنڈنگ بھی ملینز میں ہوتی ہے. تو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آپ بن جائیں, یا تو آپ کامریڈ بن جائیں. شارٹ کٹس کے چکر میں لڑکیاں پڑھ کے آ کے روڈ پہ وکٹری کا سائن بناتی ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ ہم پشتون لڑکیاں کیوں ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوتی؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم شارٹ کٹس پہ بلیو نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں ہارڈ ورک, اسمارٹ ورک, سلو اینڈ اسٹیڈلی آپ اپنا کام کریں. اور اس طرح روڈوں پہ آنا, احتجاج کرنا, اور بلوچستان سیپریسٹ, کوئی آپ مجھے بتائیں کوئی بلوچستان کو جدا کر سکتا ہے پاکستان سے؟ ٹھیک ہے, ہم جدا ہو گئے, تو آپ نے کیا ایرانین بلوچستان کے ساتھ جانا ہے, یا آپ نے افغانستان کے ساتھ جانا ہے؟ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے؟ پھر آپ یہ بھی ہمیں ڈٹرمن کر دیں کہ آپ نے کس کے ساتھ جانا ہے. اگر آپ آزاد ہوتے ہیں, پھر تو آپ اٹامک انرجی بھی نہیں رہے, تو پھر آپ نیوکلیر پاور بھی نہیں رہے. پھر تو آپ کو نہ افغانستان چھوڑے گا, نہ آپ کو ایران چھوڑے گا, جو پہلے سے بلوچ ایرانین وہاں پہ موجود ہیں. تو آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سردار نواب اگر اتنے اچھے ہوتے ہیں تو آپ کے علاقوں میں آج اسکولز ہوتے ہیں, یونیورسٹیز ہوتی, پینے کا صاف پانی ہوتا. یہ جو اختر مینگل صاحب روز اٹھ کے خواتین کا وہ لیتے ہیں, اپنی جو مردہ سیاست چمکا رہے ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں, میں اس میں کوئی شک نہیں ہے. خود بھی چیف منسٹر رہے ہیں, والد صاحب بھی ان کے چیف منسٹر رہے ہیں, بہت بڑے لیڈر ہیں. میں اس کو ڈینائی نہیں کرتی اس کی لیڈرشپ کو. ان کو یہ اگر کوئی بتائے آپ نے ورلڈ میں آج تک کیا اپنے علاقے میں, سنگ مرمر کی لیز آپ کے پاس ہے, کرومائٹ کی لیز آپ کے پاس ہے, اینٹیمنی کی لیزز آپ کے پاس ہے, روز رائس میں آپ گھومتے ہیں, آپ کا جو غریب ہے اس کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے آپ کے علاقے ورلڈ میں. تو اگر آپ اتنے ہی اپنے بلوچوں کے لیے نرم گوشہ لگتے ہیں تو آپ ان کے لیے ورلڈ میں کچھ کام کریں نا, اسکول کھولیں, اچھا روڈ بنائیں. یہ تو نہیں کہ آپ روز رائس میں گھوم رہے ہیں اور آپ یہاں پہ بلوچوں کی سمپتیز لے رہے ہیں, رو دھو کے, ایک مرد ہو کے آپ رو رہے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, میری عورتوں کی توہین ہوئی ہے, ان کو اٹھایا گیا ہے روڈوں پہ. تو ہم پشتونوں کی توہین کیوں نہیں ہوتی؟ مجھے آج تک ریاست نے کیوں ہاتھ نہیں لگایا؟ میرے جو جتنے بھی ایکسٹینڈڈ فیملی ہے, امیجیٹ فیملی ہے, ہمیں کیوں ریاست سے آج تک کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ باقی بلوچ لڑکیوں کو کیوں نہیں ہوئی جو CSS ٹاپرز ہیں؟ اگر اختر مینگل صاحب اتنے ہی اپنے بلوچوں کے لیے فکر مند ہے تو ان کو چاہیے کہ ورڈ کی جو ساری لیز ان کے پاس ہے آدھی ان کو دے دینا. رائلٹی جو لے رہے ہیں اختر مینگل صاحب, تو آدھی رائلٹی ان کو دیں. آدھے دبئی کے آپ مالک ہیں, آپ کی پراپرٹیز ہیں, آپ کے گھر ہیں دبئی میں, آپ کیا جسٹیفائی کر سکتے ہیں آپ نے پیسہ کہاں سے بنایا؟ یہاں پہ آپ احتجاج کر کے غریب بلوچ کو مروا رہے ہیں. وہ جو احتجاج میں بیٹھے ہیں, پروٹیسٹ میں, وہ غریب بلوچ ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہم کس لیے بیٹھے ہیں. میجورٹی کو تو پتہ ہی نہیں ہمیں کس لیے بلایا, ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ریزن ہے کہ میں کہتی ہوں کہ بلوچ بہت ہی عظیم قوم ہے. مجھے پرسنلی بلوچ لوگ بہت پسند ہیں. ایک تو وہ عورت کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ میرا ایکسپیرینس رہا ہے بلوچوں کے ساتھ. دشمن کو دشمن سمجھتے ہیں, دوست کو دوست سمجھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ دے آر ویری لائل ٹو دیئر فرینڈشپس اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ ہے کہ بلوچ دونوں طرف استعمال ہو رہا ہے, چاہے وہ دوسری تنظیمیں ہوں, چاہے وہ یہاں ہو, دونوں طرف بلوچ استعمال ہی ہو رہے ہیں. ہم پشتون کیوں یوز نہیں ہو رہے ہیں؟ ہم بلوچستان کے لوکلز کیوں یوز نہیں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. بلوچ آپ کے دیکھیے خواتین خودکش بمبار میں ہی استعمال ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ روڈوں پہ بیٹھ کے احتجاجیں کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اٹھایا جا رہا ہے ان کو, تشدد کیا جا رہا ہے ان پہ. کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو کیوں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ اس طرف آئیں؟ ٹھیک ہے, تو یہ ایک ریزن ہے کہ
ہمیں اس بارے میں اسٹریٹجکلی اور ایون ادروائز سوچنا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہوگا، ان بلوچوں کا حل کیا ہوگا، کیونکہ 5% بلوچ کو لے کے آپ باقی 95% کو تو انالائز نہیں کر سکتے نا. جو امپریشن دنیا پہ جا رہا ہے نا، پوری دنیا، میں بھی چائنا سے ہو کے آئی ہوں، جو امپریشن وہاں پہ مارنگ بلوچ کا تھا، میں تو آئی ایم شاکڈ. میں یہ نہیں کہہ رہی، میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی، شی از ویری رسپیکٹفل فار می، شی از اے ڈاکٹر، وہ پڑھی لکھی خاتون ہے، میں یہ نہیں کہتی، لیکن جو وہاں پہ امپریشن تھا اس کا، میں انسپائر نہیں ہوئی اس امپریشن سے. اور جو چینی اس کو سمجھتے تھے کہ شی از جسٹ، یعنی اس کو ایک دہشت گرد کا اس کو ایک نام دیا گیا ہے چائنا میں. میں جس سے بھی جو بھی آتا تھا کہتے ڈو یو نو مارنگ بلوچ، شی از دس، شی از دیٹ. تو جو امپریشن دنیا میں اس کا جا رہا ہے وہ اچھا تو نہیں جا رہا. اس سے پہلے آپ کریمہ بلوچ کو لے لیں، مہا بلوچ کو لے لیں، وہ کیا کرتی رہی ہیں. تو ایک میں نے یہی کہا ہے، یا تو نام کے ساتھ بلوچ نہ لکھیں، اگر لکھنا ہے تو پرامن رہیں، شارٹ کٹس کے چکروں میں نہ پڑیں. آج کل لڑکیاں کیا کرتی ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بن جاتی ہیں، یس کامریڈ بن جاتی ہیں، ان چکروں میں پڑھ کے پھر جا کے اینٹی اسٹیٹ نعرہ لگاتی ہیں. فیمس تو ہونا ہے نا اس ملک میں. اس ملک میں فیمس ہونا کیا ہے؟ یا تو ٹویٹر پہ اپنی ویڈیو چڑھا دو فیمس ہونے کے لیے، یا تو چوک پہ کھڑے ہو جا کے آپ اینٹی اسٹیٹ کا نعرہ لگا دو. تو یہ ایک شارٹ کٹ کے چکروں میں پڑ گئی ہیں. باقی سب رسپیکٹفل ہیں ہمارے لیے. میں تو یہ نہیں کہتی کہ یہ ہے کہ اللہ ان کو صراط مستقیم اور اچھے راستہ دکھائے کہ جس راستے پہ چل پڑی ہیں، دس ناٹ اے فروٹفل فار دی. اوکے میم، تو آپ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مارنگ بلوچ مسنگ پرسنز ایشوز کو اپنے لیے یوز کر رہے ہیں فار دی فیم اور وٹ ایور؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ بلوچستان میں کتنی پاپولیشن ہوگی؟ 1.5 کروڑ ہارڈلی، ٹھیک ہے. ان 1.5 کروڑ پاپولیشن میں 60% پشتون ہوں گے، باقی بلوچ ہوں گے، اور میجورٹی ہماری ہزارہ کمیونٹی از اے بگ کمیونٹی. آج تک تاریخ میں آپ اگر ریسرچ اپنی کر لیں، کوئی پشتون یا کوئی ہزارہ مسنگ کیوں نہیں ہوا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پشتون اور ہزارہ، یہ کہتے ہیں یہ پیرول پہ ہیں ریاست کے. اب ریاست اتنی ویلی ہو گئی ہے کہ ان سب کو پیرول پہ رہ کے پیسے دے گی، یا آپ جی ریاست زندہ باد کے نعرے لگائیں، ٹھیک ہے. اتنی ویلی تو ریاست نہیں ہے، ٹھیک ہے. ان 60% میں 5% ریاست کے لیے کام کر رہی ہوگی، ضروری نہیں ہے سب. تو یہ اتنی پاپولیشن میں کوئی آج تک کسی کی مسخ شدہ لاش کیوں نہیں ہوئی؟ میرے کاکڑ قوم میں کسی کی مسخ شدہ لاش کیوں نہیں ملی؟ کاسی قوم میں کیوں نہیں ملی؟ یا چکزئی قوم میں کیوں نہیں ملی؟ باقی جو ہماری قومیں ان میں کیوں نہیں ملی؟ ہزارہ از اے بگ کمیونٹی، ان میں کبھی آپ نے کبھی سنا ہے مسنگ پرسنس کا؟ آپ اپنے بلوچ میں لے لیں جو پرامن بلوچ ہیں، ان میں کبھی آپ نے سنا ہے جو لڑکیاں وہاں پہ اے سی ڈی سی ڈاکٹرز ہیں، کیا ان کی فیملیز میں کوئی مسنگ ہوا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہوا. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہی لوگ ملے ہیں ریاست کو کہ ان کو ہی یہ مسنگ کر رہے ہیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. کچھ نہ کچھ وجوہات تو پیچھے ہو سکتی ہیں. آپ کو ریاست سے کال نہیں آئی، مجھے بھی نہیں آئی، آج تک ریاست سے کوئی کال نہیں آئی. تو اگر آپ سیپریٹسٹ موومنٹ پہ چلیں گے تو ریاست تو پھر آپ کو نہیں چھوڑے گی. یہ واحد ریاست ہے جو آپ کو 4-5 دفعہ بلا کے آپ کو وارننگ دیتی ہے کہ انسان کے بچے بنو، ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے وہ ریاست جو آپ کو پہلی کال پہ اٹھا دے، ٹھیک ہے. مارنگ بلوچ کے والد صاحب جو تھے اس کو بھی وارننگز دی گئی تھی 4-5. یہ تو ماما قدیر کی خود اپنی سیئنگز ہیں کہ مارنگ کے جو والد صاحب تھے وہ BLA کی اپنی ہی لڑائی میں مارے گئے تھے. اس کو ریاست نے مارا ہی نہیں ہے. تو ہماری اتنی ظالم ریاست نہیں ہے کہ آپ کو پہلے کال پہ اٹھا دے اور مار دے. 4-5 آپ کو وہ وارننگز دی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ ہارش اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ واحد ریاست ہے کہ غداری پہ بھی آپ کو معاف کرتی ہے. یہ تو میں نے آئی ایم دا آئی وٹنس کہ جی یہی آپ، میں چائنا سے ہو کے آئی ہوں، میں ابھی چائنا گئی تھی ایز اے اسٹیٹ گیسٹ. وہاں پہ چینیوں نے مجھے کہا کہ آپ ریاست یا گورنمنٹ کے خلاف ایک بات کر کے دکھائیں، یہاں پہ آپ کو اندر کر دیتے ہیں. اتنے اسٹرکٹ رولز ہیں. فریڈم آف اسپیچ چائنا میں نہیں ہے. ہم نے تو فریڈم آف اسپیچ کو گھر کی لانڈی بنا دیا ہے. ہاں بس یہ بھی کرو وہ بھی کرو. نہیں، کانسٹیٹیوشن نے ہمیں رائٹ دی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے اس فریڈم آف اسپیچ سے ڈسرپشن ہو رہی ہے، اس فریڈم آف اسپیچ سے حالات خراب ہو رہے ہیں. اب جو BYC ہے
کرے پرامن احتجاج کرنے کا حق ہر پاکستانی کو ہے بینگ اے لائر. لیکن وہ کیا کرتے ہیں روڈ پہ بیٹھ کے, اگر آپ نے انتشار ہی پھیلانا ہے, آپ نے لوگوں کو ہی مروانا ہے, آپ نے دیکھیے انہوں نے گولیاں چلائی ہیں لاسٹ ٹائم پریس کلب میں, تو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ آپ پرامن احتجاج کے بجائے آپ انتشار پھیلائیں. ریاست ایک حد تک آپ کو برداشت کرے گی, اور میں حیران ہوں اس ریاست پہ کہ ان کا بہت ہی بڑا صبر ہے کہ برداشت کر رہی ہے. تو میم آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بلوچستان میں پسماندگی کا مین ریزن کیا ہے پھر؟ دیکھیے بلوچستان میں پسماندگی کا مین ریزن, آپ مجھے ایک بات بتائیں, بلوچستان میں آج تک جو ہماری اسمبلی ہے بلوچستان اسمبلی, آج تک آپ کا جو چیف منسٹر ہے وہ بلوچ کے علاوہ کوئی اور قوم کا بندہ ہے؟ 75 سال میں ہمیشہ بلوچ ہی چیف منسٹر رہا ہے اور پختون ہی گورنر رہا ہے. یہ رول ہے وہاں پہ, آپ کا جو لا ہے وہ یہی کہتا ہے. تو اگر آپ ان سرداروں اور نوابوں کے ایسٹس چیک کریں, ایوری ون ول بی اے بلینئر, ٹھیک ہے. 18ویں ترمیم کے بعد سب سے زیادہ فنڈنگ اور سب سے زیادہ جو بجٹ ہے وہ بلوچستان کو دیا, ٹھیک ہے. بجٹ کہاں جا رہا ہے؟ اب ہر چیز پہ پنجاب کو بلیم کرنا, ہر چیز پہ فیڈرل گورنمنٹ کو بلیم کرنا, دس از ناٹ اے سولوشن. آپ پکڑے ان کو جو 75 سال سے حکومت میں ہے کہ پیسہ کہاں گیا. اگر آپ کو پیچھے پتہ چلے گا تو محلوں میں رہ رہے ہیں, اور جو بیچارہ بلوچ یا جو بھی ہے وہ تو بیچارہ آج بھی صاف پانی کے لیے مر رہا ہے کہ مجھے صاف پانی ملے پینے کے لیے. تو اگر ہم نے ہر چیز میں پنجاب کو ہی قرض کرنا ہے, یہ تو پھر ہماری جہالیت ہوئی نا. تو ابھی بھی آپ کا چیف منسٹر بلوچ ہی ہے نا, اس سے پہلے بھی بلوچ تھا, اس سے بھی پہلے بلوچ تھا. تو ان سے پوچھا جائے کہ بجٹ کہاں جا رہا ہے. یہ تو نہیں کہ آپ دبئی شبئی میں پراپرٹیاں بنا رہے ہیں اور آپ نے اپنے علاقے میں کچھ نہیں کیا. آپ آج بھی ڈیرا بگٹی جائیں, آپ کو ایسا اسکول نہیں ملے گا. نواب اکبر بگٹی نے کہا تھا, بہت بڑا لیڈر تھا, آکسفورڈ سے پڑھا تھا, اس نے کہا تھا کہ اگر میرے علاقے میں آپ نے اسکول الاؤ کیا تو لوگ میری غلامی نہیں کریں گے. ان کو تو شعور آ جائے گا, اور جب شعور آئے گا تو یہ تو مجھے مانیں گے نہیں کہ میں نواب ہوں. تو آج بھی اگر یہی مائنڈ سیٹ لے کر یہ چل رہے ہیں تو پھر ان کا اللہ ہی مالک ہے. جی, ہمارے ساتھ تانیہ بازائی صاحبہ موجود تھی. تھینک یو سو مچ میم.